آج سے ٹھیک 47 برس قبل یعنی 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی شب ایک مارک 2 کار لاہور کے علاقے شادمان کالونی میں ایک گھر کے باہر بنی پارکنگ سے سڑک پر نمودار ہوئی۔ اس گاڑی میں 4 لوگ سوار تھے جو شادمان کالونی سے ماڈل ٹاؤن میں واقع اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ رات کے 12:30 ہو چکے ہیں۔ نوجوان احمد رضا قصوری اس کار کو ڈرائیو کر رہے ہیں جبکہ ان کی برابر کی نشست پر ان کے والد یعنی نواب محمد احمد خان قصوری بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقبی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود ہیں۔ اس سے آگے کی کہانی بتانے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ پاک فوج مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے بیک فٹ پر تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑی جو آنکھیں موند کر ان کے ہر حکم کو بجا لائے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی نظر جنرل ٹکا خان پر گئی۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی۔ جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ ان دونوں کے بارے میں مطلب بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار ضیاء سگریٹ پی رہے تھے، اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، انہوں نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بھٹو کی مخالفت میں مظاہرے شروع ہو گئے اور تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ ان انتخابات پر عام آدمی نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملی، جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 سیٹیں ملی۔ 1 اپریل 1979 کو شام کو جنرل ضیاء الحق نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے: پیٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی کہ اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرمی کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے بھٹو اور جنرل ٹکا خان کی ایک ملاقات بھی ہوئی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا کہ جنرل، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو امن و امان کا عذر بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا، لیکن 7 گھنٹے بعد ضیاء الحق نے بھی وہی کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ جب ٹرائل شروع ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جج مشتاق حسین کا بھٹو کے ساتھ کچھ ذاتی اناد بھی تھا۔ کچھ مکالمہ آپ کو ان کا بتاتے ہیں کہ جب یہ ٹرائل شروع ہوا تو جج مشتاق حسین نے بھٹو سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر بٹھایا جاتا۔ مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی اور فروری 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی، جس کے بعد بھٹو نے صدر کو رحم کی اپیل کی، لیکن جس طرح بتایا گیا کہ 1 اپریل 1979 کو شام کو جنرل ضیاء الحق نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے: پیٹیشن از ریجیکٹڈ۔ اب بات آگی جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج سے ٹھیک 47 سال قبل 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی شب جب ایک گاڑی جس کے اندر نوجوان احمد رضا قصوری، ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری، جبکہ پچھلی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود تھی، یہ لوگ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس گھر لوٹ رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی شادمان کالونی سے کچھ فاصلے پر واقع شاہ جمال کے راؤنڈ اباؤٹ گول چکر پر پہنچتی ہے تو اس پر 3 اطراف سے مسلح حملہ آور گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ اسی واقعے میں محمد احمد خان کے سر میں گولیاں لگی جس سے وہ جاں بحق ہوئے اور اسی قتل کے مقدمے میں بھٹو کو پھانسی ہوئی، اور اسی پھانسی کے فیصلے پر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا۔ آپ کے خیال میں اس وقت کی سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا آپ کی سپریم کورٹ میں کمنٹس میں بتائیں۔